اگر یہ ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا, کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا, ویڈیو ختم ہو جائے گی میری, چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں, اگر یہ ثابت کر دے. اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کر لوں گا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ پہلا جواب 2 لفظوں میں, صرف 2 لفظوں میں, اور اس کا کھیل ختم. یہ اس کے اعتراضات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے. 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا. اگر کوئی یہ ثابت کرتے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا. محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا, اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں, ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں. تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے, جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں, وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے تو یہ سوال کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, چوری نہیں کی گئی اس سوال کی, باقاعدہ سچ والا کے اس اعتراض کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اس سوال کو اپنایا گیا ہے, اور اس کے بعد اس سوال کو جو ہے نیوز نیشن کے اس پروگرام میں رکھا گیا ہے. وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے, جس کو سب پتا ہے, دنیا کے بننے سے پہلے بھی دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی, اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کتا بھی اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ خلق اور کسب کے درمیان فرق سمجھ سکے, لیکن مرتد اتنی عقل نہیں رکھتا. یہ عجیب بات ہے, یعنی کیا مرتد کی عقل کتے سے بھی گئی گزری ہے؟ السلام علیکم دوستو. اسلام کے خلاف اعتراضات کی بارش ہو رہی ہے ہر پلیٹ فارم پر, ہر زبان میں, اور ہم آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کر بھی رہے ہیں, ویڈیو در ویڈیو, آبجیکشن در آبجیکشن. لیکن صرف یوٹیوب کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کئی چینلز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو ڈیلیٹ ہو چکے ہیں یا ڈیلیٹ ہونے والے ہیں. ایسے میں دوستو میں بنانا چاہتا ہوں ایک پلیٹ فارم جہاں پر ہر آبجیکشن, ہر جواب ایک جگہ ہو, آرگنائزڈ, سرچیبل, لاجیکل اور بنا ایڈز, بس علم اور دلیل. اب دوستو ایسا پلیٹ فارم بنانے کی میں پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں. میں نے اپلیکیشن ایک بنائی تھی اور ایک ویب سائٹ بھی بنائی تھی, لیکن ٹائم اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیچ میں بند کرنا پڑا. لیکن دوستو آج کے اس ٹائم میں اس پلیٹ فارم کی جو میں نے سوچا تھا اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ اور زیادہ تر ایکس مسلم, جو سو کالڈ ایکس مسلم ہیں, وہ لوگ سامنے آ کر اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں. اور ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم اس طرح کا چاہیے جہاں پر سبھی اعتراضات کے جوابات ایک جگہ مل جائے. دوستو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے آپ سب کی ہیلپ چاہیے, صرف سسٹم بنانے کے لیے, ٹولز, سرورز اور وقت کے لیے. اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ اسلام کا جواب سٹرکچرڈ ہو تو اس مشن کا حصہ بنیے. فی الحال میں اکیلا کام کر رہا ہوں, لیکن آپ سب اس میں میرے ساتھی بن سکتے ہو. آپ کا 100 روپیہ بھی ایک بریک بنے گا اس مشن کے لیے. اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے. فی الحال میں اکیلے کام کر رہا ہوں, لیکن آپ سب اس میں میرے ساتھی بن سکتے ہو. آپ کا 100 روپیہ بھی ایک بریک بنے گا اس مشن کے لیے. آپ QR کوڈ سکین کرو یا UPI ID سے آپ یوز کر سکتے ہو, اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ کام قیامت تک کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے. جزاک اللہ خیرہ. جی اچھا, کیا یہ تو سدھارتھ بھائی کو آپ اسکرین پر لے آئے, جواب دینا چاہے گا تو اس کے سامنے آپ بیٹھا کر ہم آپ دونوں بحث کرائیں گے. تو آپ اپنے سوالات اگر ایک بار بتا سکیں جو ذہن میں آتے ہیں, جواب آپ چاہتے ہیں. میجر 5 سوال آپ کو بتاتا ہوں جو میرے مین ہے. اگر ان 5 سوالوں کا بھی مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کر لوں گا. اور یہ صرف 5 کوشچن ہے میرے. میرا کوشچن نمبر 1 یہ ہے, سب سے اچھا ایک منٹ, ایک خدا, ایک خالق کائنات. اس کو پاز کر دیجئے. اس پر میری دیکھیے گا آواز. جی آواز تھوڑی سی کٹ رہی لیکن سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو 5 سوال انہوں نے, میں نے یہ چلایا, یہ سوال جو آپ اس کے سٹارٹ ہو رہے ہیں, جی میں اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں 5 سوال کرنے سے پہلے. سدھارتھ عرف سمیر عرف لیاقت واٹ ایور ہز نیم از, یہ بتائیں یہ جو 5 سوال یہ رکھتے ہیں نا, اگر ان 5 سوالوں کی وجہ سے یہ اسلام سے نکلے ہیں تو ان 5 سوالوں کے جوابات کی وجہ سے ہی اسلام میں داخل ہوں گے. یہ اس آدمی کا جھوٹ ہے, اور میں پہلے حسن ظن رکھتا تھا اس شخص کے ساتھ کہ یہ شاید تھوڑا سا مطلب یہ کہ مخلص ہے اپنے الہاد میں, اپنے ارتداد میں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ شخص حق کا متلاشی ہو
اور اگر اس کو راستہ صحیح مل جائے تو یہ اسلام قبول کر لے. لیکن میرا یہ جو حسن زن ہے یہ مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی واپس آئے گا. جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے اگر اس سوال کا جواب مل گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑا ہے، تبھی تو وہ واپس آئے گا. اب یہ جو 5 سوال کرے گا یہاں پر، ان 5 سوال میں سے 2 سوال اس کے ہیں ہی نہیں، وہ 2 سوال سچ والا کے ہیں. تو بھائی تم نے تو ان 5 سوال کی وجہ سے اسلام چھوڑا ہی نہیں، لہٰذا یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کا جواب ملے گا تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. لہٰذا تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے. تمہیں اگر ان سوالات کے جوابات صحیح سے مل بھی گئے تم تب بھی اسلام میں داخل نہیں ہوگے، چاہے وہ کتنے ہی کنونسنگ کیوں نہ ہو. اس لیے ہم یہاں جو جواب دے رہے ہیں وہ سدھارتھ کو یا سمیر کو وٹ ایور کتنے نام ہے اس شخص کے، ہم ان کو جو ہے سامنے رکھ کر نہیں دے رہے ہیں. ہم ان سوالات کا جواب پبلک کو سامنے رکھ کر دے رہے ہیں کہ عام لوگوں نے اگر نیوز نیشن کا یہ پروگرام دیکھا یا یہ ویڈیو دیکھی کسی اور چینل کے اوپر اور ان کے ذہن میں آیا کہ ہاں بھئی شاید یہ سوال کچھ اہم ہو اور مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہ ہو، تو اس کے جواب کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سوالات رکھے انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گا. تو یہ شخص کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اور ایک جھوٹ اور پکڑا گیا ہے، وہ یہ کہ اس بندے نے ابھی تک کہ یہ طے نہیں کر کے بتایا کہ تبلیغی جماعت سے یہ کب ملا. 2004 میں ملا، 2008 میں ملا، 2010 میں ملا. تو یعنی کہنا چاہیے کہ جھوٹ در جھوٹ، اتنے زیادہ جھوٹ اس شخص نے بولے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے تعلق سے حسن ظن رکھتا تھا اس کا یہ حال ہے. اس لیے میں یقین مجھے ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ مرتد ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹا نہ ہو. جی جناب آگے چلیں. جی مفتی صاحب، اس کے یہ جھوٹ کل ہی نے بھی لائے ہیں. میں وہ ایسی باتیں اب شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ جیسی اس نے اور بیوقوفی کی ہیں، لیکن اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، پہلے تو اس نے قرآن پہ الزام لگایا اور پھر اسے خود ہی بھاگ گیا. اگلے دن اس کا بیان چینج ہو گیا اور ایک شخص سے یہ کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ عورتوں کے ساتھ آگے سے سیکس کرنے پیچھے سے دونوں طرف سے بچہ تو ہو ہی جائے گا. یہ اس کی یہ سینس اس نے نہیں چھوڑی ہے چند دن قبل. نعوذ باللہ. خیر، میں اس سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کیا کہ مجھے یہ تھا کہ اسی کی زبانی پبلک سنایا ہے. جی سب سے مین کہ ایک خدا، ایک خالق کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کافر بھی اسی نے بنائے ہیں، مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں، جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں، کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں. وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 99، وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ تو یہاں پہ کلیئر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے. اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی. پھر اگلی آیت یعنی کہ 100 میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بنا میری مرضی کے. اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے ملامت ڈال دیتے ہیں، یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے، یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے، وہ نہیں بناتا تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں؟ یہ اپنے آپ میں کنٹرڈکشن نہیں لگتا آپ کو؟ تو یہ قرآن کے اندر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر. دوسری جگہ کہتا ہے ان اللہ دین اللہ الاسلام، یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے. تو اب کہاں جائے گا؟ جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام، جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام. تو دونوں کو آنا وہی ہے. کانٹرڈکشن اگین. ٹھیک ہے، نمبر دوسرا سوال. ایک منٹ. اس شخص نے پہلے سوال کو 2 مرتبہ، میرا پہلا سوال یہ ہے اور پہلے ایک اعتراض کر دیا، اس کے بعد دوبارہ کہا میرا پہلا سوال یہ، پھر دوسرا اعتراض کر دیا. یعنی اس پورے جو کلپ میں 2 اعتراضات ہیں، ایک نہیں ہے. پہلا اعتراض تو سورہ یونس کی آیت نمبر 99 کو لے کر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں
کہ وہ مومن بن جائے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کہ کسی نفس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. اب اس آیت پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی اللہ جب خود ہی نہیں چاہتا, وہ خود ہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر بنے. یہ اس کے اعتراض کا اصل میں خلاصہ ہے. اس کے دو جواب دیتا ہوں. پہلا جواب نہایت مختصر اور دوسرا جواب تھوڑا تفصیل طلب. پہلا جواب دو لفظوں میں, صرف دو لفظوں میں, اور اس کا کھیل ختم. یہ اس کے اعتراضات ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کو تھوڑا وقت دیا جائے. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا بیان کیا ہے, رضامندی کا بیان نہیں کیا. یہ بیان قدرت ہے, بیان رضا نہیں ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ اپنی اس قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی قدرت میں یہ بات ہے, اس کی پاور میں یہ بات ہے کہ وہ تم سب کے سب کو مومن بنا دے, جس طریقے سے اس نے اس پاور کا اظہار ملائکہ میں کیا ہے کہ تمام ملائکہ کو مومن بنایا ہے. تو تمام انسانوں کو بھی بنا سکتا تھا, لیکن اس نے اس قدرت کا اظہار یہاں انسانوں میں نہیں کیا, ایک عظیم تر مقصد کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کافر بنا ہے اس کے کفر پر اللہ راضی ہے. تو یہ بیان قدرت ہے, بیان رضا نہیں ہے. یہ دو لفظوں میں جواب ہوا. دوسرا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے مرتد ہیں, مشرک ہیں, ان کو یہ بڑا ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہدایت اس کے ہاتھ میں, ہدایت دینے والا وہی ہے, یہدی من یشاء یضل من یشاء, جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو جب اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور اگر مجھے ہدایت نہیں ملی, سامنے والا کہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی, تو میرا قصور کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب دراصل دو تین آیتیں میں پڑھ کر سنانا چاہوں گا. جو لوگ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے, چونکہ وہ اپنے نیرو لینسز سے صرف ایک آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس مضمون کی ساری آیتوں کو وہ نہیں جانتے نہ جاننا چاہتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی خلاف ورزی کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی, ہدایت بالکل واضح ہو چکی, حق کیا ہے واضح ہو چکا, برائی کیا ہے واضح ہو چکی, اچھائی کیا ہے یہ بات واضح ہو چکی, اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور مؤمنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چل رہا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ٹھیک ہے جس طرف جا رہا ہے ہم اس کو اس طرف جانے دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور اس کو جہنم میں اس طرح لے کر جائیں گے. تو جس طرف وہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے, ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر نہیں لائیں گے. یہ مطلب ہے گمراہ کرنے کا. بھائی وہ راستہ آپ نے خود چنا ہے رسول کی مخالفت کر کے, حق واضح ہو جانے کے بعد باوجود باطل کا راستہ آپ نے خود چنا ہے. پھر کیوں آپ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر لے کر آئے, جبکہ برے راستے اور غلط راستے کا انتخاب آپ نے خود کیا. اچھا, سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی چند شرطیں بیان کی ہیں, اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے مثلاً ہمارے علی رضا بھائی, آپ چونکہ پاکستان میں ہیں, مجھے نہیں پتا کون سے شہر میں, لیکن سمجھ لیں آپ, مان لیں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب لاہور سے ایک سڑک جا رہی ہے اسلام آباد اور دوسری سڑک جا رہی ہے کراچی. آپ کو جانا ہے اسلام آباد, تو جب اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد ہی کی سڑک پہ تو جائیں گے. بے شک ایسا ہی. اگر آپ کراچی کی سڑک پر گاڑی دوڑا دیں اور ہو یہ کہ نہیں جی پہنچوں گا تو میں اسلام آباد ہی, نہیں پہنچیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. پہنچیں گے آپ کراچی, اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. لیکن باوجود ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں, لیکن راستے کی سہولتیں آپ کو ملیں گی. آپ کی گاڑی دوڑے گی بھی چونکہ سڑک بنی ہوئی ہے, آپ کو راستے میں پیٹرول بھی ملے گا, آپ کو راستے میں بھوک لگی ہے تو ریسٹورینٹس بھی آئیں گے, جگہ جگہ رکنے کی جگہ بھی ہوں گی, نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیں گے. تو تمام راستے کی جو سہولتیں ہیں وہ کراچی کے راستے پر بھی ہیں, اگرچہ راستہ غلط ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط کہ جو آدمی دے, خدا کے راستے میں دے, اعطا, واتقا, خدا سے ڈرے,
वसद्दक़ बिलहुस्ना, और अच्छाई को कबूल करने का जिगर रखे, अच्छाई आ गई तो अच्छाई को कबूल करे, तो हम उसके लिए युस्रा यानी आसानी का रास्ता आसान कर देते हैं, जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या फरमाता है, वह अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, कि जो आदमी बुखल करता है यानी भलाई के कामों में खर्च नहीं करता, वस्तगना अपने आप को खुदा से बेनियाज करार दे देता है, और कज़्ज़ब बिल हुस्ना भलाई का इनकार करता है, तो हम उसके लिए जो बुराई का रास्ता है, फसन यस्सिरुहु लिल उसरा, जो बुराई का रास्ता है वो आसान कर देंगे। अब आप कराची के रास्ते पर हैं, जाना आपको इस्लामाबाद है, रास्ता वो भी आपके लिए आसान है, हुकूमत ने बना रखा है, रोड की तमाम सहूलतें आपको वहां मौजूद मिलेंगी। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर होंगे इस्लामाबाद के, तो वो रास्ता भी आपके लिए आसान हुकूमत ने कर रखा है, बेहतरीन रास्ता बना रखा होगा, और जनाब रास्ते की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, पेट्रोल इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा आपकी गाड़ी को। ये दरअसल हिदायत और जलालत का कॉन्सेप्ट है कि तुम आगे बढ़ोगे इन शर्तों के साथ तो सही रास्ते पर तुम्हें डाल दिया जाएगा और रास्ते की सहूलतें तुम्हें दे दी जाएंगी, और तुम अगर गलत रास्ते पर खुद चलोगे तो उस रास्ते की सहूलतें भी तुम्हें दी जाएंगी। ये नहीं होगा कि वो रास्ता तुम्हारे लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये हिदायत और जलालत का मुख्तसर कॉन्सेप्ट है। एक आयत और सुनाना चाहूंगा, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 17। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लदीन इहतदौ ज़ादहुम हुदा व आताहुम तक़वाहुम, कि जो लोग हिदायत कबूल करना चाहें, जो लोग हिदायत कबूल करते हैं, ज़ादहुम हुदा, अल्लाह उनको हिदायत देता है। भाई जब आप वीजा अप्लाई ना करेंगे किसी मुल्क का, तो वीजा मिलेगा क्यों? वीजा अप्लाई करो, पासपोर्ट बनाओ, वीजा मिलेगा। आप एम्बेसी में नहीं पहुंचे, आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, अपने घर में बैठे रहे और ख्वाब देखेंगे जी सऊदी अरब जो है मुझे वीजा देगा और मुझे जॉब मुलाजमत मिल जाएगी और मुझे अपने यहां बुला लेगा, नहीं होगा ऐसा। पासपोर्ट बनवाइए, एम्बेसी में जाइए, लाइन लगाइए, उसके बाद वीजा ना मिले फिर बताएं। तो अल्लाह ताला का वीजा हर एक के लिए है, लाइन लगाना शर्त है। बेशक जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फरमा दी, बहुत जबरदस्त। अगर आप इजाजत दें तो सवाल उसका दो सवाल भी हैं, अगर आप कहें तो मैं वो भी आपके। जी आगे। जी समीर साहब, हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाज़िल किया गया, पूरी किताब में कहीं नहीं कहता। लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहां से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अच्छा अली भाई, ये सवाल इनका अपना है या किसी और का बनाया हुआ है? किसी और का बनाया हुआ। तो उस गैर मोहतरम शख्सियत का नाम भी जरा ले दिया जाए कि जिसका सवाल बनाया हुआ है ये। जी सच वाला जी का बनाया हुआ सवाल है, ये सच वाला का बनाया हुआ सवाल है। तो और ये कह रहा है कि मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया जाए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये वो लोग हैं जो सवाल भी दूसरे से चोरी कर लेते हैं, यानी इनकी खयानत देखें, एक दूसरे के डाके यहाँ डालते हैं ये। तो एक मुर्तद दूसरे मुर्तद के यहाँ डाका डाल के उसका सवाल चोरी करके ले आया और जाकर कह रहा है नेशनल टीवी के ऊपर कि ये मेरा सवाल है। बताइए किस कदर खयानत है, किस कदर जुल्म है। ओके चले खैर, ये सवाल मैंने संभाल के रखा हुआ था इसका जवाब, और ये जहन में ये था कि सचिवालय का कभी सामना होगा तो उसका जवाब उसके मुंह पे दिया जाएगा। वो बेचारा सामने आने से उसने तौबा वोबा कर ली है। वैसे तो तौबा के कॉन्सेप्ट पर वो यकीन रखता नहीं है, लेकिन जब बात हमसे मुनाजरे की होती है तो फौरन तौबा उसको याद आती है। तो वो तो तौबा करके गार में बैठ चुका है। तो अब मैं सोचता हूं कि इसका जवाब दे दिया जाए। मैं इसका जवाब कुछ इस तरह देता हूं। उससे पहले तमहीद के तौर पर मैं एक कानून आपको बयान करना चाहूंगा, और ये कानून है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव लॉ। ये फिलॉसफी का एक कानून है। ट्रांजिटिव लॉ का मतलब होता है, आपने सुना होगा, और ये मैथ के अंदर भी अप्लाई होता है, फिलॉसफी में भी होता है, इफ A equals B and B equals C then A equals C।
تو اگر اے اور بی دونوں ایکول ہیں اور بی اور سی دونوں ایکول ہیں تو پھر اے اور سی بھی ایکول ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اس قانون کو ساری دنیا نے ایکسپٹ کیا. یہ ڈسپیوٹڈ لا نہیں ہے, یعنی یہ ایک ایسا لا ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا ایگری کرتی ہے. اس کو آپ ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتے چونکہ یہ کامن سینس کے مطابق ہے. اگین اس کو ٹرانزٹیو لا کہتے ہیں اور اس کی مثال ہے if A equals B, B equals C, then A equals C. اب میں آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر اس قانون کو لاگو کر کے دکھاتا ہوں. اس شخص کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا, جن پر قرآن نازل ہوا. یعنی اس کو اگر ایک آیت ایسی چاہیے تو یہ مطالبہ بالکل غلط ہے. بھائی اگر میں مصنف ہوں تو میں چاہے اس کو جس طریقے سے بیان کروں, میں اپنے قاری اور اپنے پڑھنے والے کی مرضی کے مطابق کتاب نہیں لکھوں گا, میں اپنی مطابق کتاب لکھوں گا. لیکن میں اس چیز کو قرآن سے ثابت کروں گا. 3 آیتیں, اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں, A equals B, تو اس کا مطلب ایک آیت A کے تحت آئے گی, دوسری آیت B کے تحت آئے گی اور تیسری آیت C کے تحت آئے گی. A equals B, B equals C. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. لہٰذا اس کا یہ دعویٰ کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, غلط ثابت ہو گیا. محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ ہے اے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جن پر قرآن نازل ہوا. ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, اچھا محمد اللہ کے رسول ہیں, پھر اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں, جو آپ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے آیت نمبر, یہ آیت ہے بی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوا. اب ہمیں آیت سی چاہیے کہ کیا نازل ہوا. اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن نازل کیا. تو اب دیکھیے محمد اللہ کے رسول ہیں, آیت اے. محمد پر کچھ نازل ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تبلیغ کرنی ہے, بی. سو اے ایکولز بی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ قرآن ہے, یہ ہے سی. سو اے ایکول سی. تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ جب ساتھ میں ملائیں گے تو آپ کو وہی نتیجہ نکلے گا جس کو میں نے ٹرانزٹیو لا کے تھرو بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر کچھ نازل ہوا, جو نازل ہوا اس کا نام قرآن ہے. سورہ یوسف کی آیت سے پتہ چلتا ہے. جی ماشاءاللہ, بہت مختصر وقت میں آپ نے مفتی صاحب اس کو ختم کر دیا. یہ تو ایسے کہہ رہا تھا کہ میرے سوالوں کے جوابات کوئی دے نہیں سکتا. میں تو حیران ہوں اس سائیکی سے کہ لوگ سوال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سوال کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا. ہاں اگر یہ کہتا کہ میں یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا, مجھے جو کوشش کر لے سمجھا لے, میں سمجھوں گا ہی نہیں. جی یہ سمجھ میں آتی ہے. اور میں ہفتے دنوں میں بھی ایک ایگزامپل دی تھی اور میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں, فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے 10th کا, میٹرک کا, وہ سمجھنے جائے ٹیچر کے پاس اس کو سمجھ نہیں آتا, اس کے پاس جاتا ہے, 5ویں کے پاس جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کہنا کہ میتھ بھی غلط ہے, کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا, سمجھانے والے بھی غلط, یہ عجیب بات ہے. آپ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ کا مینٹل لیول ہی وہاں پر نہیں ہے. تو اب یہ آن کریں بھائی میرا دماغ خراب ہے, میں نہیں سمجھ پا رہا اس چیز کو. لیکن یہ عجیب بات کرتا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا, اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. خیر میں اس کی آپ کو یہ اگلا کوشچن اس کا آپ کو بھی سنواتا ہوں کہ یہ مزید کیا کہتا ہے. سمیر صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ جی 3 یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنس کو, عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے ایسا بتایا جاتا ہے. تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا, اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں, ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں, منتھلی, اس لیے جہنم میں جائیں گی. تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے, جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں,
وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی. تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی, عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا, عورتوں کو امیر نہ بناؤ. جس کنٹری, جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے. علی رضا بھائی, میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل. جو اعتراض اس نے کیا ہے, اگر یہ اعتراض ثابت کر دے, میں اسٹریم کرنا چھوڑ دوں گا. بہت زبردست مفتی صاحب, اس سے زیادہ اچھی بات اور کون سی اس کے لیے ہو سکتی ہے. میں نے خود یہ سوچا کہ اس بنیاد پہ جو اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, اور قرآن کا بھی تھوڑا سا حوالہ دیکھیں, اینڈ پہ اس نے لفظ اسکرپٹ بول کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. یہ لکھا ہوا ہے کہ حیض کی وجہ سے, استغفر اللہ, حیض کی وجہ سے یا ان کی عقل دی اس وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اگر یہ ثابت کر دے تو میں کبھی بھی لائیو اسٹریم نہیں کروں گا, کوئی بھی اسٹریم نہیں کروں گا. ویڈیو ختم ہو جائے گی میری, چینل ڈیلیٹ کر کے گھر بیٹھوں گا میں, اگر یہ ثابت کر دے. مفتی صاحب دفاع کرے ہی چول کو, اس نے کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں, کرتے رہیے. یہ تو چولے مارتا رہتا ہر دوسرے دن, آج کچھ چول مارے گا, کل کچھ چول مارے گا. دفاع کرے اس ذلیل شخص کو سر. ایک یہ حدیث یہ حدیث آ گئی ہے, تو اس حدیث کا میں ترجمہ کر دوں لوگوں کے سامنے. ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں میں خطاب کیا, تقریر کی, اور وہاں عورتوں سے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا, عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ دو, تصدقنا, وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ, اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. استغفر اللہ کہو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, استغفار کرو. کیوں؟ آگے کا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ, میں نے جہنم میں زیادہ تم لوگوں کو دیکھا ہے, یعنی عورتوں کو دیکھا ہے, عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایک دم بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ یہ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن. آج ذرا کسی مقرر کو بیچ میں کوئی روک کے دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ایک عورت نے اور کہا کہ کیا قصور ہے ہمارا, اور جینیوئن سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور کہا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ, تم لعنتیں بہت زیادہ بھیجتی ہو اور تم شوہر کی نافرمانی بھی زیادہ کرتی ہو. یعنی عورتیں, عام عورتوں کو کہا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ شوہر کی نافرمانی, ناشکراپن, اور ایک مثال کے طور پر یہ بھی کہا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر مثلا مرد اگر کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے پوری زندگی بھی, اور ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی کر دے, تو عورت بعض مرتبہ یہ کہتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو پوری زندگی بہت برا سلوک ہوا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو عورتوں میں بڑی کامن ہے. تو یہ جو ناشکراپن ہے, یہ وجہ ہے عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی. اور اسی طریقے سے کثرت لعنت, یعنی زبان کی خرابی. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حل نہیں بیان کیا کہ وہ اپنی استعداد کو کم کر سکتی ہیں؟ اسی حدیث میں یہ حل بھی بیان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ طے ہو چکا کہ تمہیں جانا ہے. حل یہ بیان کیا, پہلے حل بیان کیا, بعد میں مسئلہ بیان کیا. حل یہ ہے کہ تصدقنا, صدقہ دو, نہیں جاؤ گے جہنم میں. اور اس کے بعد کیا وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ, اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. جو عورت صدقہ دے گی, جو عورت زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گی, وہ جہنم میں کیوں جائے گی؟ ٹھیک ہے اس کی زندگی کے اندر بہت سے گناہ ہوں گے, ہر انسان گناہ کرتا ہے, لیکن اس کے گناہ کا پھر جب اس نے استغفار کر لیا تو وہ گناہ معاف ہو گئے, اب وہ جہنم میں نہیں جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا حل پہلے بیان کر دیا, ایشو بعد میں بیان کیا. یہ لوگ ایشو کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کو بھی غلط انداز سے پیش کیا کہ عورت جو ہے وہ جہنم میں اس لیے جائے گی کہ اس کو حیض آتا ہے. تو السلام علیکم, میں حضرت معذرت چاہتا ہوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے کہا میں حاضر لگوا لوں, بڑا اچھا لگا کافی عرصے بعد. میں آپ کے جملے میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں حضرت جی. اس وقت سٹیٹس بتاتے ہیں, سرویز بتاتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. تو بھائی جو تعداد زیادہ ہے وہ وہاں بھی زیادہ ہی ہوگی, سمپل بات ہے. جی ٹھیک, جزاک اللہ حضرت, میں سننا چاہ رہا ہوں.
अच्छा आमिर भाई, मुझे ये लगता है क्योंकि ये एडम सीकर के साथ भी बैठा रहा है, तो कहीं मुझे लगता है इसने ना कहीं गलती से बाइबल का चैप्टर अखबार पढ़ लिया है, किताब अखबार पढ़ ली है, उसमें कुछ ऐसी बातें मौजूद थी, हैत वाली औरतें जो हैं उनके साथ आपने कैसा बिहेव करना, तो शायद इसने बाइबल कोट करने के वहाँ पर कह दिया कि नौज बिल्लाह, इसने लफ्ज़ कुरान भी कहा है, आप सुनेंगे ना इस क्वेश्चन में है उस बंदे से, बाद में स्क्रिप्चर क्या है कि इसने उस चीज़ को किया, लेकिन इस हद ढीठ आदमी है, अब उसकी बात पकड़ी गई है तो आके पब्लिक में माजरत करके ये नहीं कहेगा कि ये मैंने गलत कहा, इतनी की जरूरत नहीं है, इस हद तक ये ढीठ आदमी है, मैंने इसको देखा। अच्छा मुफ्ती साहब मैं आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन पेश करता हूँ। अली भाई आपने कहा कि ये गलती कर रहे हैं, माजरत चाह रहा हूँ, वो अगर आप हजरत को वो कल वाला क्लिप दिखा दें तो हजरत के लिए वो भी एक डिस्कवरी होगी, वो एक नई अजीब चीज होगी। बाकी आप अपने मौजू से के हिसाब से चलें, मैंने मशवरा दिया है जी। वो सुना दिया है, वो सुना दिया है, मैंने अच्छा सुना दिया है, जब ज्यादा लगेगा मैं सुनाता हूँ, वो भी सुना एक बार। इसके ये 5 क्वेश्चन जो इसने बनाए हैं, देखिए हाँ ये जरा पूरे हो जाए जी। हाँ पूरे हो रहे हैं इंशाल्लाह वो भी पेश करूंगा मुफ्ती साहब को, ताकि थोड़ा सा मज़ा भी शामिल हो जाए में। समीर साहब बोल भी नहीं यार, चुप ही कर गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुरान के अंदर, पूरी किताब के अंदर क्लेम किया जाता है कुरान जो है वो खुदा का कलाम है, उस किताब है, उसकी बात है। पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी फर्स्ट पर्सन तो छोड़िए, सेकंड पर्सन भी नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन है। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह ही का कलाम है, वही कलाम कर रहा है, तो ये कौन से अल्लाह की बात कर रहा है वो, कि सब तारीफ उसके लिए है। और वो आगे कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझे से रास्ते पर चला? तो यहाँ पर अल्लाह थर्ड पर्सन है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब ये कौन सा खुदा है जो खुद अपनी बात कर रहा है अपनी ही किताब के अंदर? पूरी किताब के अंदर अल्लाह थर्ड पर्सन है, तो ये फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं। पांचवा मेरा ये है, अगर कोई ये साबित कर दे कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, तो हाँ सिर्फ 4 आयतें कुरान की ऐसी हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन की तरह बात करता है, और वो भी हमारे लिए नहीं है, पुराना एक किस्सा है उसके बारे में बता रहा है कि हमने उनसे ये। तो मेरा 5वां क्वेश्चन ऐसा है, एक तो होती है चोरी जो है वो होती है रात के अंधेरे में, कोई आदमी सो रहा हो। एक होता है डाका होता है दिन के उजाले में और सामने वाला मौजूद है उसकी मौजूदगी में। ये सवाल के ऊपर डाका डाला गया है, चोरी नहीं की गई इस सवाल की। बाकायदा सचवाला के इस एतराज के ऊपर डाका डाल के इस सवाल को अपनाया गया है, और उसके बाद उस सवाल को जो है न्यूज नेशन के इस प्रोग्राम में रखा गया है। भाई मैं क्या कहूं इसके जवाब में, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जब मेरी डिबेट हुई थी सचवाला से, वो डिबेट इसी मौजू पर हुई थी कि अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन है या नहीं है कुरान में। तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी, सचवाला को चैलेंज दिया था, और वो चैलेंज सुबह कयामत तक है कि भाई यूनानी में, भूटानी में, इब्रानी में, सुरियानी में किसी भी जबान में आप ये साबित कर दें कि मुतकल्लिम के कलाम होने के लिए मुतकल्लिम का फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है, तो मैं हार मान लूंगा। तो वो चैलेंज आज भी जिंदा है, वो चैलेंज आज भी मौजूद है। लेकिन ये ढीठ आदमी किस हद तक ढीठ है, इसने कहा चलें ये मैं न्यूज नेशन बैठा हूँ, यहाँ पर लोग ये नई बात तो मैं यहाँ पर रखता हूँ कि देखिए मैंने कौन सी चीज निकाली। तो सर इनका ना मुफ्ती साहब वही है कि मैंने तो मुदारी देखे हैं कि वो कहते हैं मैं सांप निकालूंगा, बस ना मैं सांप निकालने लगा हूँ। वो लोगों से चंदा भी इकट्ठा करते हैं, 10-10, 20-20 रुपए, लोग वहां पर चेकते रहते हैं कि निकाले सांप ही निकालेगा, यहाँ तक के बेचारे मायूस होकर बार बार निकल जाते हैं कि यार इसका तो सांप ही नहीं निकल रहा। ये भी यही काम कर रहा है कि बातें ऐसी कर रहा है जो बाद में इसको खुद भी पता है कि इसके पास सांप है नहीं, ये लोगों को दिखा दे। तो क्वेश्चन जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
اس کا ایک سوال رہ گیا مفتی صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بھی جواب دے دیجیے. ایک تو سر یہ آڑی بولتے ہی نہیں، بولو یار، مفتی صاحب نے جواب ہی بول پڑو یار. دیکھ لیں سر یہ اتنی وہ چل گئی لیکن نہیں بول رہا، وہ کچھ نہیں ہوتا یار. دیکھ لیں بہت ڈھیٹ ہو یار. مفتی صاحب نے چوری پکڑ لیا. خدا نے دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے، کون میری بات نہیں مانتا، شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا، مجھے مانے گا، میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے، جس کو سب پتا ہے، دنیا کے بننے سے پہلے بھی دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے؟ اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ اچھائی اور برائی کے لیے، جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے. وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے. اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4 5 یا 6 سال بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے، اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ انسان ہے، اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا. لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کی جو جان گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مرا بناتا ہے. یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایکس مسلم سمیر کے سوال ہیں. جی آپ نے رضا بھائی ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے اور اس ڈنڈے سے آپ نے ایک کتے کو مارا. کتا جو ہے وہ کٹکھنا ہے تو وہ آپ پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اب وہ لاٹھی بنانے والے کو ڈھونڈے گا، اس کو کاٹے گا، یا لاٹھی چلانے والے کو کاٹے گا؟ لاٹھی چلانے والے کو کاٹے گا. لاٹھی چلانے والے کو، لاٹھی بنانے والے کو نہیں کاٹے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایک کتا بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے، ایک کتا بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ خلق اور کسب میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، خلق الگ چیز ہے، کسب الگ چیز ہے. کسب کا مطلب ہے پرفارمنس، ہم انگریزی میں اس کو پرفارمنس کہہ دیتے ہیں، یا پرفارم کرنا کہہ دیتے ہیں. خلق کا مطلب ہے کریٹ. لاٹھی جس نے کریٹ کی قصور اس کا نہیں ہے، لاٹھی جس نے چلائی کتے کی نظر میں قصور اس کا ہے. تو کتا بھی اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ خلق اور کسب کے درمیان فرق سمجھ سکے، لیکن مرتد اتنی عقل نہیں رکھتا. یہ عجیب بات ہے. یعنی کیا مرتد کی عقل کتے سے بھی گئی گزری ہے؟ تو مفتی صاحب کو شک ہے. مفتی صاحب یہی شر البریہ ہے نا، یہی شر البریہ ہے، یہی شر البریہ ہے. بالکل 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 صحیح کہا. اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نے شروع میں اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، العلیم ہے، تو پھر اس نے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. بھائی دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ صرف العلیم ہوتا تو پھر اس کو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بس وہ اپنا جو اس کا علم تھا اس کے مطابق جو ہے وہ خود ہی اپنا تصور کرتا رہتا، ذہن میں پروسیس کرتا رہتا انفارمیشن، اور بات ختم ہو جاتی. لیکن خالی اللہ تعالیٰ العلیم تو نہیں ہے نا، وہ العلیم بھی ہے، وہ الخالق بھی ہے، وہ القدیر بھی ہے، وہ الرحمن بھی ہے، وہ العدل بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے، وہ الجبار اور القہار بھی ہے. اس کی تمام صفتوں کا مظاہرہ ہونا، اس کی تمام صفتوں کا اظہار ہونا وہ ضروری ہے. اگر خالی اللہ تعالیٰ العلیم ہوتا اور صرف اس کی صفت علم کا اظہار ہوتا تو کسی بھی چیز کی تخلیق کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ الخالق بھی ہے اس لیے تخلیق ہوئی. وہ چونکہ العدل بھی ہے، یعنی وہ انصاف قائم کرنے والا بھی ہے، تو انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھائی بھی موجود ہو اور برائی بھی موجود ہو، اور اچھائی کے حق میں اور برائی کے خلاف فیصلہ دیا جائے، تبھی انصاف ممکن ہے. اس کے بغیر انصاف ممکن نہیں ہے. زبردست زبردست، ماشاءاللہ زبردست. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی ایک صفت کے اوپر کے اظہار کی ضرورت تھی، صرف صفت علم کا اظہار کر دیتا، مزید کسی صفت کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ بخیل بن جاتا. اور بخل عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے. اس لیے اللہ کی تمام صفات کا اظہار ضروری ہے. جب تمام صفات کا اظہار ضروری ہے اور ان تمام صفات کے اندر خلق بھی ہے، تکوین بھی ہے، عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس دنیا کے اندر شر اور خیر
अच्छाई और बुराई इन दोनों का होना अजहद जरूरी है, लेकिन अच्छाई और बुराई को पैदा करना ये बुरा नहीं है। बुराई को इख्तियार करना बुरा है और अच्छाई को इख्तियार करना अच्छा है। क्या आपने कभी किसी बंदूक बनाने वाले से सवाल किया कि बंदूक क्यों बनाई? हमेशा सजा उसको दी जाती है कि जिसने बंदूक चलाई, बंदूक बनाने वाले को सजा नहीं दी जाती कि उसने बंदूक क्यों बनाई, क्योंकि उस बंदूक को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे लोगों की काम खिंचाई के लिए। जंग में अगर आप दुश्मन पर आपके ऊपर हमलावर है तो आपको बंदूक चाहिए, बंदूक चलाना उस वक्त आपके लिए जरूरी है, फर्ज है आपके ऊपर कि आप बंदूक चलाएं। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई अदालत देखी है कि कातिल को पेश किया गया, उसने कहा भाई बंदूक ही ना बनी होती तो मैं कहां चला लेता, लिहाजा बंदूक चलाने वाले को पकड़ो और उसको गिरफ्तार करो? तो ये ऐसा ही है कि ये मिसाल दे रहा है रेपिस्ट की और उसका जिम्मेदार बना रहा है अल्लाह ताला को। तो ये ऐसा ही हुआ जैसा कि कातिल ये कहे कि बंदूक बनाने वाले को पकड़ो, मेरा कोई जुर्म नहीं है। तो ये बेसिक लॉजिक, बेसिक जो कॉमन सेंस है, बेसिक रैशनैलिटी जो एक बच्चे के लेवल पर, बल्कि मैंने कुत्ते की जो मिसाल दी, जानवर के लेवल की जो रैशनैलिटी है वो मुर्तद के अंदर नहीं होती है। मुफ्ती साहब, हम समीर को पकड़ने लगे तो समीर कहे मुझे ना पकड़ो, मेरे वालिदैन को पकड़ो। जी उनका कसूर है, समीर तो ये कह देगा। अच्छा आमिर भाई